سامعین محترم، وہی امام حسین علی مقام جن کی محبت کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا، اسی حسین کو ظالم یزیدیوں نے میدان کرب و بلا میں شہید کر دیا، میدان کربلا میں شہید کر دیا۔ وہ حسین جسے میرے آقا فرمائیں حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ نو محرم الحرام کی شام ہے، نماز عصر ادا فرمانے کے بعد آقا امام حسین علی مقام خیموں کے باہر اپنی تلوار کو زمین پہ لگا کر تلوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے، آنکھ لگی پیارے محمد مصطفیٰ تشریف لائے۔ ادھر یزیدیوں نے لشکر کو تیار کرنا شروع کیا۔ حضرت سیدہ زینب نے جب یزیدی لشکر کا شور سنا تو خیمے سے باہر نکلی، دیکھا کہ امام حسین تلوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں۔ بہن سیدہ زینب قریب آئیں، کندھے پہ ہاتھ رکھا، آقا امام حسین کو متوجہ کر کے کہا، بھائی حسین، یزیدیوں نے جنگ کی تیاری کر لی ہے۔ آقا امام حسین نے فرمایا، بہن زینب، ہم نے بھی تیاری کر لی ہے۔ سیدہ زینب نے پوچھا، بھائی حسین کیسی تیاری؟ تو آقا امام حسین فرماتے ہیں، بہن زینب ابھی آنکھ لگی تھی، آقا تاجدار کائنات تشریف لائے اور پیارے نانا جان نے فرمایا ہے، بیٹے حسین کل کی افطاری آپ ہمارے ساتھ کرنے والے ہیں۔ بہن زینب، ہم نے بھی جانے کی تیاری کر لی ہے۔ یزیدیوں سے مکالمہ ہوا، ایک رات کی مہلت ہو گئی، ساری رات قافلہ حسینی میں کسی خیمے میں قیام جاری رہا، کسی خیمے میں رکوع جاری رہا، کسی خیمے میں سجود جاری رہے اور کسی خیمے سے تلاوت قرآن کی آواز آتی رہی۔ ساری رات رب کی بندگی میں رہے۔ صبح و فجر کے بعد کا وقت ہے، دونوں اطراف افواج تیار ہونے لگی، دونوں لشکر تیار ہو گئے۔ جب دونوں لشکر تیار ہو چکے تو آقا امام حسین اپنے گھوڑے پہ سوار ہوئے، یزیدی لشکر کے سامنے کھڑے ہوئے اور آقا امام حسین نے یزیدیوں کو خطبہ اتمام حجت دیا۔ اور آقا امام حسین نے یزیدیوں کو یہ خطبہ اس لیے دیا کہ یہ یزیدی حسین کو پہچان لیں کہ یہ کون ہے۔ آقا امام حسین نے یزیدیوں سے پوچھا، یزیدیوں جانتے ہو کہ میں کون ہوں؟ آئے آئے، مجھے پہچانتے ہو کہ میں کون ہوں؟ ان ظالموں نے کہا پہچانتے ہیں۔ میرے آقا امام حسین نے فرمایا، دیکھ لو اور پہچان لو، میں وہی حسین ہوں جسے پیارے محمد مصطفیٰ کندھوں پہ سوار کرتے تھے۔ میں وہی حسین ہوں جسے تاجدار کائنات اپنے سینے پہ بٹھایا کرتے تھے۔ میں وہی حسین ہوں جسے پیاس لگتی تو پیارے محمد مصطفیٰ میری پیاس بجھانے کے لیے اپنی زبان اقدس میرے منہ میں دیتے۔ میں وہی حسین ہوں
جو تاجدار کائنات کی گود میں پلا، آج مجھے پہچان لو، کل یوم قیامت رب کی بارگاہ میں نہ کہنا کہ ہم پہچانتے نہ تھے کہ یہ حسین کون ہے۔ جب آقا امام حسین نے خطبہ دیا، ہور کا مقدر جاگ گیا۔ وہ پہلے ہور تھا، قدمین حسین میں پہنچا تو حضرت ہور ہو گئے۔ بس امام بدلا، زندگی کا ڈھنگ بدل گیا۔ بس امام بدلا، زندگی کا رنگ بدل گیا۔ بس امام بدلا، پہلے جہنم جا رہا تھا، امام بدلنے سے جنتی ہو گیا۔ وقت آگے چلا، جنگ کا آغاز ہوا، ایک ایک کر کے جمی محبان حسین شہید ہونے لگے۔ سب شہید ہوتے گئے۔ جب سارے دیوانے شہید ہو گئے تو آقا امام حسین عالی مقام کے خاندان سے جوان دین مصطفیٰ پہ قربان ہونے کے لیے جانے لگے۔ جوان شہزادے حضرت قاسم بن حسن مجتبیٰ کی شہادت ہو گئی۔ 18 سالہ جوان حضرت علی اکبر کی شہادت ہو گئی۔ معصوم حضرت علی اصغر کی شہادت ہو گئی۔ حضرت اون و محمد شہید ہو گئے۔ حضرت غازی عباس کے بھائی حضرت عثمان شہید ہوئے، حضرت عبداللہ شہید ہوئے، حضرت جعفر شہید ہوئے۔ حضرت غازی عباس علمدار کی شہادت ہوئی۔ جب سارے خاندان کے افراد اللہ رب العزت کے دین کے تحفظ پر شہید ہو گئے، آقا امام حسین عالی مقام نے تیاری کی۔ امام حسین عالی مقام علیہ السلام اپنی آخری ملاقات کرنے کے لیے خیمے میں گئے۔ اپنی زوجہ محترمہ حضرت شہر بانو سے آخری ملاقات ہے۔ حضرت شہر بانو آقا امام حسین عالی مقام کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہے، پیارے آقا حسین، میں نے ساری زندگی آپ کی نوکری کی ہے، ساری زندگی خدمت کی ہے، اگر قبول کرتے ہیں تو ساتھ جنت لے جا، اور اگر کوئی کمی رہ گئی تو ہاتھ جوڑ کے کہتی ہوں کہ مجھے معاف کر دینا۔ اپنی بہن سیدہ زینب سے آخری ملاقات ہے۔ ننھی شہزادی سکینہ جو راتوں کو آقا امام حسین کے سینہ اقدس پہ سر رکھ کے سوتی تھی، سکینہ کو سینے سے لگایا، بیٹیوں والو تصور میں لاؤ کہ بیٹیوں کے ساتھ بابا کو کتنا پیار ہوتا ہے، اور بیٹیوں کو اپنے باپ سے کتنا پیار ہوتا ہے۔ سیدہ سکینہ کو اٹھایا، سینے سے لگایا، بوسہ دیا، الوداع کہا، آقا امام حسین عالی مقام چل پڑے۔ خیمے سے نکلے،
باہر اپنے گھوڑے کے قریب آ کے کھڑے ہوئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت سیدہ زینب قریب آئیں، آ کے پوچھتی بھائی حسین کیا ہوا، کس شے نے رلا دیا؟ آقا امام حسین کے کلمات جگر میں اتر جائے۔ آقا امام حسین فرماتے ہیں بہن زینب، صبح سے لے کے اب تک جو بھی میدان کرب و بلا میں اتر رہا تھا اسے تیار کرنے والا بھی میں تھا، اسے سوار کرنے والا بھی میں تھا۔ جب میرے جانے کا وقت آیا سوار کرنے والا بھی کوئی نہ رہا، سوار کرنے والا بھی کوئی نہ رہا، نہ تیار کرنے والا کوئی بچا ہے، نہ سوار کرنے والا کوئی بچا ہے۔ ارے صدقے جائیں اس بہن سیدہ زینب کے حوصلے پر۔ بہنیں اپنے بھائیوں کو دلہا بنانے کے لیے سجاتی ہے، سیدہ زینب کے حوصلے پہ قربان جائیں، وہ اپنے بھائی امام حسین کو دین مصطفیٰ پہ قربان کرنے کے لیے تیار کر رہی ہے۔ ایسا بھی حوصلہ کسی کا ہوگا؟ حضرت سیدہ زینب نے سلام اللہ تعالی علیہا آقا امام حسین کے سر اقدس پہ دستار مصطفیٰ باندھی، رکاب کو تھاما، آقا امام حسین سوار ہوئے، ہاتھوں میں تلوار ذوالفقار تھمائی۔ آقا امام حسین نے آگے چلنے کے لیے گھوڑے کی لگام کو کھینچا، کہا گھوڑے چل، گھوڑا چلا نہیں ہے۔ دوسری بار پھر لگام کھینچی، گھوڑا نہیں چلا۔ تیسری بار پھر لگام کھینچی، گھوڑا چلتا نہیں، سر ہلا کے نیچے کوئی اشارہ کرتا ہے۔ آقا امام حسین نے پیچھے مڑ کے دیکھا، گھوڑے کی پچھلی ٹانگ کے ساتھ لپٹ کے حضرت سیدہ سکینہ کھڑی ہے اور زبان حال سے بول بول کے کہتی ہیں ارے گھوڑے میرے بابا کو نہ لے جانا، صبح سے جو بھی میدان میں گیا ہے واپس نہیں پلٹا۔ اگر میرے بابا چلے گئے تو میری پیاس کون بجھائے گا، مجھے کھانا کون کھلائے گا، میں کس کے سینے پہ سر رکھ کے سوؤں گی۔ آقا امام حسین گھوڑے سے پھر نیچے اترے، اس شہزادی سکینہ کو اٹھا لیا، سینے سے چمٹایا، بوسہ دیا، پیار کیا، اور پیار کر کے شہزادی سکینہ بہن زینب کی طرف آگے بڑھا کے کہا بہن زینب میں جا رہا ہوں، میرے بعد میری سکینہ کا خیال رکھنا۔ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، آقا امام حسین علی مقام میدان کرب و بلا میں اترے۔ آقا امام حسین کا اترنا تھا، یزیدی لشکر میں اضطراب پیدا ہو گیا، کیونکہ آقا امام حسین جو میدان میں اترے ہیں یہ صرف حسین نہیں، حسین کی صورت میں لگتا تھا خود علی شیر خدا میدان میں اتر آئے ہیں۔ منظر یہی تھا کہ جیسے خود علی شیر خدا میدان میں ہیں۔ آقا امام حسین آگے بڑھے، پہلے ان کے مئی سرا پہ حملہ کیا،
بس ایک ہی حملے میں 100 سے زائد یزیدیوں کو جہنم پہنچا دیا۔ یزیدی تھرا کے رہ گئے کہ حسین اتنا دلیر، اتنا بہادر، اتنا جرت والا، اکیلا حسین ہزاروں کے سامنے ہے اور سینکڑوں کو جہنم پہنچا رہا ہے۔ یزیدی تلواریں امام حسین کو روکنا چاہتے ہیں، چاروں طرف سے گھیر کے ان ظالموں نے آقا امام حسین پہ تیروں کی بارش کی۔ 30 سے زائد تیر آقا امام حسین علی مقام کے جسم اقدس میں پیوست ہو گئے، لیکن تلوار حسین نہیں رکی۔ یزیدیوں کے تیر میرے امام کی تلوار کو نہ روک سکے، یزیدیوں کی تلواریں آقا حسین کی تلوار کو نہ روک سکیں، یزیدیوں کے نیزے اور بھالے آقا امام حسین کی تلوار کو نہ روک سکے۔ ہاں، جب نماز کا وقت آیا تلوار حسین رک گئی۔ وہ تلوار جسے ہزاروں یزیدی نہ روک پائے، نماز کا وقت آیا تو تلوار رک گئی۔ آقا امام حسین فرماتے ہیں، ظالمو، جابرو، جہنم کے کتوں، نماز تو ادا کرنے دو۔ جسم اقدس تلواروں کے زخموں سے چور، لیکن پھر بھی رب کی بارگاہ میں سجدہ یاد ہے۔ آقا امام حسین علی مقام گھوڑے سے نیچے تشریف لائے۔ تصور میں دیکھیے گا ریگزار کربلا کو، نیچے تپتی ریت پر تیروں کا مسلح اور تیروں کے مسلح پر سجدہ امام حسین۔ آقا امام حسین جب سجدے میں گئے، یزیدی آپس میں مشورہ کرتے ہیں کہ یہ علی کا شیر ہے، اگر اٹھ گیا تو پھر نہیں سنبھالا جائے گا، اس لیے موقع غنیمت ہے کہ سجدہ کی حالت میں ہی وار کر کے کام تمام کیا جائے۔ آقا امام حسین علی مقام اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں ہے، لبوں پہ جاری ہے سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ ظالم یزیدیوں نے حملہ کیا، آقا امام حسین علی مقام کی گردن مبارک پہ حملہ کیا۔ آقا امام حسین علی مقام رب کی بارگاہ میں پیش ہو گئے۔ ادھر یزیدی حملہ کرتے، اوپر رب کائنات کی طرف سے آواز آتی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ اے نفس مطمئنہ والے حسین، پلٹا ہماری طرف، تیرا رب تجھ سے راضی ہے۔ اے نفس راضیہ والے حسین، پلٹا ہماری طرف، تیرا رب تجھ سے راضی ہے۔ اے نفس مرضیہ والے حسین، پلٹا ہماری طرف، تیرا رب تجھ سے راضی ہے۔ اے نفس کاملہ والے حسین، پلٹا ہماری طرف، تیرا رب تجھ سے راضی ہے۔ رب کائنات پکارتا ہوگا، میرے حسین پلٹا، تو نے سجدے کا حق ادا کر دیا، حسین لوٹا، تو نے بندگی کا حق ادا کر دیا، حسین لوٹا،
تو نے نمازوں کا حق ادا کر دیا، لیکن امام حسین رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہوں گے مولا میں نے سنا ہے کہ ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، مولا عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ آج میدان کرب و بلا میں اپنے نانا جان حبیب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی طرف سے عشق کے امتحان دینے آیا ہوں۔ مولا تو نے جتنے امتحان پوری امت سے لینے ہیں، آج وہ امتحان تو لیتا جا، حسین سارے امتحان آج دیتا جائے گا۔ آقا امام حسین علی مقام کے شہادت کا لمحہ ذہن ملا۔ لبیک یا حسین کی صدائیں لگانے والوں، یا حسین کے نعرے لگانے والوں، یہ لبیک یا حسین کی صدا صرف اس دنیا میں نہیں گونجتی، یہ صدا آسمانوں پہ بھی گونجتی ہے۔ فرشتے بھی لبیک یا حسین کی صدائیں لگاتے ہیں، خود رب کائنات بھی لبیک یا حسین کہتا ہے۔ اگر کوئی کہے علامہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں، کیا اللہ بھی لبیک یا حسین کہتا ہے؟ تو سامعین محترم قرآن مجید سے استدلال کر لیں۔ میرا اللہ قرآن میں فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ ارے اے انسانوں، یہ تو آپ کا اور میرا عقیدہ ہے، اگر آپ اور میں اللہ کو یاد کریں اللہ ہمیں یاد کرتا ہے۔ حضرت داتا علی حجویری نے یا اللہ کہا، رب کائنات نے یا عثمان کہا، حضرت خواجہ فرید نے اللہ اللہ کی صدائیں لگائیں، رب کائنات یا فرید کی صدائیں آج تک لگوا رہا ہے۔ حضور غوث الاعظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے یا اللہ کے نعرے لگائے، رب کائنات آج تک حضور غوث الاعظم کے نعرے لگوا رہا ہے۔ سامعین محترم، باقی سب کا ذکر تو نیچے رہ گیا، میدان کرب و بلا میں دیکھیں جیسا ذکر الہی آقا حسین نے کیا ہے ایسا کائنات میں کوئی نہ کر سکا۔ آقا امام حسین کا سر اقدس سجدہ میں ہے، دین اسلام کا تحفظ جاری ہے، لبوں پہ جاری ہے سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ ادھر آقا امام حسین رب کے نام کی صدا لگاتے ہیں، آسمانوں پہ رب کائنات بھی فرماتا ہوگا لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ اس لیے آقا تاجدار کائنات کے چاہنے والوں، میرے حضور سے اور حضور کی یار سے محبت کرنے والوں، یہ محبت کوئی عام محبت نہیں ہے، یہ اتنی اعلیٰ، اتنی عرفہ اور اتنی نایاب محبت ہے کل جو یوم قیامت بھی ہمارے کام آئے گی۔ اور آخری پیغام عرض کرنے لگا ہوں، سامعین محترم، یہ جو ذکر آل مصطفیٰ ہے، ذکر حسین علی مقام ہے، کیا یہ سال کے بعد صرف ماہ محرم میں کرنے سے حق ادا ہو جاتا ہے؟ بولیں نہیں، حسینی ہونا صرف ایک سال گزرنے کے بعد یا حسین کے نعرے لگانے کا نام نہیں ہے۔ حسینی ہونے سے مراد حسینی فکر کو زندگی کا حصہ بنانا ہے۔ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ علی اس مادیت کے دور میں
پھر سے انسانوں کو حسینی فکر کی طرف بلا رہے ہیں، حسینی نظریہ کی طرف بلا رہے ہیں، حسینی تھاٹ کی طرف بلا رہے ہیں کہ آقا امام حسین کا ذکر کرنے والوں آؤ، یہ ذکر باعث اجر ضرور ہے، لیکن کل یوم قیامت اگر آقا امام حسین نے پوچھ لیا صرف حسین حسین کرنے والوں میری فکر کہاں تھی، میرا نظریہ کہاں تھا، میرا کردار کہاں تھا، میری سیرت کہاں تھی، تو سامعین محترم شاید ہمارے پاس اس وقت کوئی جواب نہ ہو۔ اس لیے آئیے آقا امام حسین کی محبت کا دم بھریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی زندگیوں کو سیرت امام حسین کے تابع کر لیں، نماز پنجگانہ قائم کر لیں، اور صرف نماز ارکان کے طور پر نہیں، نماز نظام کے طور پہ اپنائیں، کیونکہ وقت کافی بیت گیا، یہ پورا ایک الگ موضوع ہے۔ نماز ارکان کے طور پہ ادا کرنا جدا ہے، نماز نظام کے طور پہ ادا کرنا جدا ہے۔ آج ہم نے اس نماز کو بھی صرف رسم سمجھ لیا، 70 سے 80% مسلمان تو پڑھتے ہی نہیں ہیں، اور جو پڑھ رہے ہیں ان میں سے کتنے ہیں جو نظام نماز کو پہچانتے ہیں؟ یہ پھر کبھی اللہ نے چاہا تو نظام نماز کیا ہے اس پہ بات کریں گے، لیکن آج کی اس عظیم و شان کانفرنس کے انعقاد پر بارے دیگر ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں مسجد کی پوری انتظامیہ کو، امام و خطیب کو، تحریک منہاج القرآن کے جمیع قائدین اور کارکنان کو۔ دعا کرتے ہیں کہ رب کائنات محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے تصدق سے سب کی حاضری قبول فرمائے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، میں نے جو کچھ بیان کیا اگر اس میں کوئی کمی ہے، کوئی کجی ہے، کوئی غلطی ہے تو مجھ ناچیز کی طرف سے ہے، میرا اللہ معاف فرمائے، اگر اس میں کوئی اچھائی اور کمال ہے تو اللہ کی عزت کی قسم میرا کوئی کمال نہیں، یہ میرے اللہ کا کرم ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت ہے، میرے قائد، میرے مربی، میرے استاذ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد ذلہ علی کی صحبت کا فیضان ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔